اللہ ماشاءاللہ کیا عظیم کرامت ہے۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں سنی وہ ہے جو سنی سنائی باتوں کی طرف التفات۔ اگر یہاں پر کوئی اہل حدیث ہوتا تو پوچھتا حضرت بابا جی نے انگریزی آتی تھی یا انگریز کو پنجابی آتی تھی؟ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، وہ مر گیا، اللہ کہتا ہے موت و حیات کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ اس بابے کی تسبیح سے یہ کیسے زندہ ہو گیا؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ہمارے ہاتھ کے اندر احمد رضا خان صاحب کی کتابیں ہیں، ملفوظات احمد رضا کے اندر باقاعدہ قصہ لکھتے ہیں اپنے پیر کا، اس کا نام رکھا ہے زندہ پیر۔ زندہ پیر، زندہ پیر صاحب کا کام کیا تھا؟ کہا یہ زندہ پیر صاحب جا رہے تھے، راستے میں ایک ہاتھی مرا ہوا تھا، راستہ بلاک، سڑک بلاک، لوگ کراس کرنے سے تنگ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جی یہ ہاتھی مر گیا ہے۔ کہا مر گیا؟ کہاں جی مر گیا، اٹھانے کی ہمت نہیں، بہت بڑا ہے۔ اس کی سونڈ کو ہاتھ لگا، کہا یہ تو زندہ ہے، پاؤں کو ہاتھ لگا، کہا یہ بھی زندہ ہے، اگلی ٹانگوں کو ہاتھ میں رکھا، کہا یہ بھی ٹھیک ہے زندہ ہے۔ کہا یہ کہنا تھا کہ وہ ہاتھی دوبارہ کھڑے ہو کے چل پڑا۔ وہاں سے کرامت مشہور ہوگی زندہ پیر۔ نیچے والے سارے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا عظیم کرامت بیان کی۔ ارے بھائی یہ موت، یہ حیات، یہ زندہ کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو مالک کی صفت ہے۔ اہل حدیث ہوگا وہ رک کر پوچھے گا ارے بھائی یہ کرامت بیان کرنے والے اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے ملتی ہے تو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں تو ہم اجی آپ تو مانتے نہیں، وہ کشتی ڈوب گئی تھی، وہ اتنے سال ڈوبی رہی، آخر بی بی نے دوبارہ 11ویں دی، وہ ڈوبی ہوئی کشتی کتنے سال کی؟ 11 سال ڈوبی ہوئی کشتی پھر نکل آئی اور کنارے لگ گئی۔ ہم تو پوچھیں گے بھائی یہ 11 سال جو پانی کے اندر زندہ رہے یہ ڈڈو سن یا مچھیاں سن؟ انسان کا بچہ تو 11 منٹ میں مر جاتا ہے، یہ کس چیز کی مخلوق تھی جو 11 سال پانی کے اندر زندہ رہے؟ یا پھر معجزہ ہو، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا، یہ تو اللہ کے حکموں سے۔ اور یہ کیا ہے؟ اہل سنت کی تعریف یہ ہے، اہل سنت ہر بات کو سن کر اس کو پیش کرتا ہے اللہ کی کتاب پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر۔ اگر وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹیلی ہو جائے، موافق ہو جائے، مطابق ہو جائے، اہل سنت اس کو مان لیتا ہے۔ اور جو حدیث رسول سے ٹکرا جائے، وہ بیان کرنے والے شاہ صاحب ہو، پیر صاحب ہو، شیخ صاحب ہو، مرشد جی ہو، وہ کہتا ہے تیری بات، تیری عزت اپنی جگہ پہ، لیکن تیری بات ٹکرا رہی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، تیری بات جھوٹ ہو سکتی ہے، محمد کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت امت کے سب سے بہتر اور افضل ترین لوگ ہیں جو کہ صراط مستقیم یعنی حق اور اعتدال کی راہ پہ گامزن ہے۔ اہل سنت اہل الحدیث یہ وہ جماعت ہے جو حق کے راستے پہ چل رہا ہے، اور حق کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے باہر حق نہیں ہے۔ جو ان دو کو تھامے گا وہ اہل حق ہے، اور جس نے اس دو کے ساتھ ملاوٹ کر دی وہ حق کی راہ سے جدا ہو گیا اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑا۔ اہل سنت اہل الحدیث لوگوں میں بگاڑ کے وقت اصلاح کرتے ہیں، اور جب ان میں بگاڑ ہو جائے تو یہ اجنبی ہو جاتے ہیں، ان کی بات اجنبیوں کی بات ہے۔ جائیے آج اپنی یہی توحید کی باتیں انڈیا پاکستان میں کر کے دیکھ لیے، کوئی مانے گا؟ کہیں گے تو زیادہ پڑھا لکھا ہے یا جو تیرے باپ دادا گزرے وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ تو سعودیہ میں 4 دن رہ کر آ گیا، وہابی ہو کر آ گیا، تیری تو نئی نئی باتیں ہیں، اجنبی۔ بابا جی کے چشتی صاحب کے دربار پہ چلے جائیے، اجمیر والے بابا کے، ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع، اب وہاں پر کھڑے ہو کر کہے کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ قبروں کو پوجنا اسلام نہیں ہے، یہ قبروں کا طواف اسلام نہیں ہے، آپ کی بات کوئی سنے گا؟ آپ کو یہودیوں سے بڑا کافر قرار دے گے وہیں پہ، اور کہا جائے گا بس اس کی جنت پکی ہوگی۔ اہل سنت کی مثال
جب معاشرہ بگڑ جائے، جب قوم شرک اکبر میں ملوث ہو جائے، یہ اجنبی ہو جاتے ہیں، ان کی دعوت اجنبیت کی دعوت ہوتی ہے۔ کہتے جو تو کہتا ہے پہلے نہیں سنا، یہ 11ویں شریف ہمارے خاندان میں 7 نسلوں سے چلتی آ رہی ہے، کسی نے نہیں کہا یہ شرک ہے، کسی نے نہیں کہا یہ حرام ہے، یہ بابا جی کی نظر ہے، تو نے آج کہا تیری بات بڑی عجیب ہے۔ اہل سنت کی بات اہل شرک کے نزدیک اجنبی بات ہوا کرتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء اللهم اجعلنا منهم ومعهم۔ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا، اسلام غربت سے شروع ہوا۔ کتنا اجنبی تھا اسلام جب شروع ہوا؟ میرے نبی کو صادق کہنے والے، میرے نبی کو امین کہنے والے، میرے نبی کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے والے، جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی بات رکھی، وہی جو امین کہتے تھے، وہی جو امانتیں رکھواتے تھے، وہی جو صادق کہا کرتے تھے، انہوں نے پتھر اٹھائے اور میرے نبی کی طرف پھینکے۔ کسی نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کوئی کانٹے لاتا اور نبی کے راستے پہ بچھاتا، کوئی کہتا یہ پاگل ہے، اس کو جن آ گئے ہیں۔ غربت کے اندر اسلام کا آغاز، اور کفار نے اس کو کیسے کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ہمارا اندھیری چھوڑنے والا کوئی اور، مدد کرنے والا کوئی اور، بیٹے دینے والا کوئی اور، شفائیں دینے والا کوئی اور، مصیبتیں ٹالنے والا کوئی اور۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تو کہتا ہے ساروں کی چھٹی الہ صرف اللہ ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، تیری بات بڑی عجیب ہے، تیری بات بڑی نرالی ہے، تیری بات اجنبی بات ہے، غریب بات ہے، ہم نے پہلے یہ بات نہیں سنی۔ آج بھی جائیے اعلان کیجئے، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں۔ جواب ملے گا یہ نویں گل ہی کر رہے ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارا تو لاہور والا وہ داتا ہے، اسلام آباد والا بری کرتا ہے، مانسیرے کا تلنگے شاہ، دنکے شاہ ڈنڈے مار کے حکومتیں دیتا ہے، ہم نے تو بانٹ رکھے ہیں، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، جیسے اسلام اپنے آغاز میں اجنبی تھا، ایک دور آئے گا اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ اس سعودی عرب کو چھوڑیے، اس مملکت توحید کے علاوہ پوری دنیا کی سیر کر لیجئے، وہاں پر قبروں کو پوجا جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ پوجنے والے ہندو نہیں، پوجنے والے لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے اور قبر کو بھی پوجیں گے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کو، امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کو، امام عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے دھرتی پر کائنات کے اندر اس اکیلے ملک کی مثال ہے جو قبروں کے شرک سے پاک ہے، یہاں پر ماتھا جب بھی جھکتا ہے اللہ کے لیے جھکتا ہے۔ نہ لسوڑی شاہ، نہ پھسوڑی شاہ، نہ ایٹ شاہ، نہ کاواں والی سرکار، نہ ڈولے شاہ، نہ بلے شاہ، نہ بٹیرے شاہ، نہ تتر شاہ، نہ کتے شاہ، نہ کوئی اور شاہ۔ ہمارے ہاں تو جنتریاں چھپتی ہیں، بسوں میں دیکھا نہیں آپ کو جنتری بیچنے والے کو، 1 سال کی جنتری ڈیلی کسی نہ کسی بابے کے دربار کا عرس، وہاں پہ لکھا آج عرس فلانی جگہ پہ، کل عرس فلانی جگہ پہ، پرسوں عرس فلانی جگہ پہ۔ یہ اللہ کا وہ گھر جس کے تاریخ متعین، جس کے ایام متعین، حج کے مہینے متعین، اہل شرک نے اس حج کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ہر بابے کی قبر کے حج کی تاریخوں کا اعلان کیا ہوا۔ فکس تاریخیں ہیں، حجویری کا عرس فلاں دن، اجمیری کا عرس فلاں دن، ملتان والے کا فلاں دن، اسلام آباد والے کا فلاں دن۔ اللہ کی توحید کے مقابلے پر ان قبروں کو پوجا جا رہا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، جیسے یہ اسلام غربت سے اس کا آغاز ہوا، ایک دور آئے گا یہ اسلام پھر غربت کی طرف لوٹ جائے گا۔ مسند احمد میں ہے،
عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے